बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। जज छुट्टी पर चला गया, जो दलेर होने का दावा करता था, इसकी दलेरी कहां पर गिरवी रख दी गई है, इसकी तफसील व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे। और फिर आर्मी चीफ की ताजर बरादरी से मुलाकात हुई है, 10 अहम फैसले किए गए, इसका भी जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर परवेज लाई साहब को अटक जेल से गायब कर दिया गया है। परवेज लाई साहब इस वक्त कहां पर हैं और इस्लामाबाद से क्या खबरें आ रही हैं, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आईजी इस्लामाबाद को पेश होने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई का अब आगाज होगा आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ। और व्यूअर्स आपको यह भी बता दें कि DGISI की तौसी का मामला और नया कानून इस हवाले से क्या कहता है, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं, 3 दरखास्तें इमरान खान साहब की इस वक्त ज़ेर समात हैं, पेंडिंग हैं खुसूसी अदालत के सामने। एक साइफर केस में जमानत का मामला है और इसके साथ साथ जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की भी दरखास्त है और खुली अदालत में मुकदमे की समात करने की इस्तदा खुसूसी अदालत से की गई है। लेकिन हुआ ये है कि इन तमाम दरखास्तों पर समात तो दूर की बात है, जज अबुल हसनात साहब जो हैं वो अब एक लंबी छुट्टी पर चले गए हैं और इतलात ये थी कि उनकी अहलिया बीमार थी, इसलिए वो छुट्टी पर गए। और इससे कुछ रोज़ पहले अटक जेल में इमरान खान के रूबरू उन्होंने कहा था कि मैं दलेर जज हूँ, दिलावर नहीं, और मेरिट पर फैसला करूँगा। अच्छा, इसके ऊपर भी एक कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि ये जुमला सोशल मीडिया पर उनके साथ मंसूब किया गया, हालांकि इस किस्म की कोई जो कन्वर्सेशन है वो कभी हुई नहीं। लेकिन व्यूअर्स, उन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि वो दलेर नहीं है और दिलावर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और कहीं और से ये फैसले हो रहे हैं। साइफर केस की समात किसने करनी थी? जज अबुल हसनात साहब जो हैं, उनकी रुखसत होने के बाद ना जो भी कोई केस होता है उसे ड्यूटी जज के सामने लगा दिया जाता है। बाबर अवान साहब हैं, सलमान सफदर हैं, शोएब शाहीन साहब जो हैं वो पेश हुए ड्यूटी जज के सामने और उन्होंने ये इस्तदा की कि ज़मानत बाज़ गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त है कम से कम आप उसे सुन लें, जिस पर जज राजा जवाद हसन अब्बास साहब ये कहते हैं कि मैं ड्यूटी जज नहीं हूँ, आप बात कर लें, मैं आपको इस हवाले से मज़ीद जो है वो किसी किस्म की मदद नहीं कर सकता और यहाँ से आपको रिलीफ नहीं मिलना। फिर तनाज़ा ये खड़ा हो गया कि FI ने इतराज़ उठाया कि ये केस इस अदालत में नहीं सुना जा सकता क्योंकि स्पेशल अदालत का ये केस है। PTI वकला ने ये कहा कि आप ये केस सुन सकते हैं। जज ने कहा कि मैं ये सिर्फ ज़मानत का केस सुन सकता हूँ। साइफर मामले पर हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आए, फिर देखेंगे कि मैंने ये सुनना या नहीं सुनना, क्योंकि उनका ये मानना था खुसूसी अदालत जो है अगर उसके फैसले के ख़िलाफ़ या उसके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त अगर आती है तो आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्पेशल इसकी परमिशन लेना पड़ेगी और ड्यूटी जज का दायरा कार ऐसे मुकदमात में नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मावन वकील थे उन्होंने ये कहा कि अगर आप कहें कि मेरा इख्तियार नहीं तो मैं मजबूर हूं तो हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। जज राजा जो जवाद अब्बास साहब हैं, उनके नाम के साथ ना अब्बास का लफ्ज़ लगता है, तो उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि आप मुझे जानते नहीं हैं वरना लफ्ज़ मजबूर इस्तेमाल ना करते, क्योंकि मैं कोई मजबूर नहीं हूँ। इसके बाद इमरान खान की साइफर मामले पर जो दरखास्तें हैं बग़ैर किसी पेशरफ्त के 7 सितंबर इन पर तारीख डाल दी गई है। व्यूअर्स, मसला यहाँ पर ये है कि जज दलेर हो, दिलावर हो, जज जिसके नाम के साथ अब्बास लगता हो, लेकिन पाकिस्तान में ये तमाम जज जो है ना ये किसी न किसी की नौकरी कर रहे हैं और जितना मर्जी आप पोस्ट करें कि आप मुझे जानते नहीं और मैं मजबूर हूं, इनकी औकात क्या है वो इनके फैसलों में झलकती है। ज़मानत का मामला था ना, कानून जब आपने बनाया कि खुसूसी अदालत का कोई भी फैसला अगर आपने कलअदम करार देना है, उसे चैलेंज करना है, तो जब कानून बन रहा था तो उस वक्त कोई प्रोसीजर क्यों फॉलो नहीं किया गया? कोई प्रोसीजर हो सकता था ना कि आप उसकी दरख्वास्त को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएं और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फौरी दरख्वास्त नहीं जा सकती तो ड्यूटी जज के पास ये इख्तियार होना चाहिए। ये सिर्फ कानून को उतना बनाते हैं जितना ये अपने हक में इस्तेमाल कर सके और जहां पर ज़रूरत किसी और के हकूक़ की आए तो वहां पर कह दें कि जनाब कोई कानून ही नहीं है, ये इख्तियार ही नहीं है। ये इस किस्म की खेल जो है ना वो हमें हुकूमतें खेलती हुई नज़र आएंगी। साइफर केस खुसूसी अदालत के जज जो हैं अबुल हसनात कि अहलिया की बीमारी के बायस वो रुखसत पर चले गए और इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त जो है अब वो लटक गई है और खान साहब को अब जेल में रखने का ना प्लान जो है ना वो बड़ा वाज़ेह हो गया है। ड्यूटी जज का ज़मानत दरख्वास्त सुनने से इनकार, अब अदालतों की जो पिंग पोंग है
وہ خان صاحب کے معاملے میں ایسے ہی چلے گی، وہ کہیں گے یہ میرا کام نہیں، یہ میرا دائرہ اختیار نہیں، آپ ان کے پاس جائیں. اور ایک طرف آپ کو یاد ہوگا کہ جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہے وہ بھی اسی طرح بیمار ہوتے تھے اور کئی دن وہ بیمار رہے، اور اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ ان سب کو پتہ ہے. میں آپ کے سامنے یہ حقائق متعدد دفعہ رکھ چکا ہوں، دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. ایک جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے جب تک یہ سائفر کیس چلے گا، کہ پاکستان کی ان تمام عدالتوں کے ججوں کو یہ معلوم ہے کہ جب یہ کیس میرٹ پر چلے گا نا، اور جو سوالات پوچھے جائیں گے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اور صرف پنگ پونگ کھیلیں گے. اور پنگ پونگ میں ہم نے تمغہ حسن کارکردگی بھی لینا ہے، اور گولڈن تمغہ جو ہے نا، سونے کا تمغہ یہ حاصل کرنا ہے. اور اگر سونے کا نہ ملا تو کم از کم جو ہے وہ ہم سلور میڈل سے ہی کام چلا لیں. پہلے توشہ خانہ کیس میں غیر ضروری جلدی کی گئی. ایک جج دلاور تھا، ونس اپون اے ٹائم اس نے فیصلہ سنایا. لندن آنے کی بہت جلدی تھی، موسم کو انجوائے کرنا تھا. ان کی جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بھائی جان یہ برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آئے ہیں، تو ان کی ٹریننگ بڑی ضروری تھی، اور پھر ٹریننگ کی غرض سے وہ یہاں پر آئے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور اب سائفر کیس میں تاخیری حربے ہیں. انصاف یوں ہے کہ اچھل کود کرتا رہے گا. یعنی یہ جو انصاف کبھی چھٹی پر چلا جاتا ہے، کبھی کرسی پر بیٹھتا نہیں ہے، کبھی کہتا ہے میں بیمار ہوں. تو یہ پاکستان کے اندر انصاف کی یہی حالت ہے. ہمارا دنیا میں نمبر کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے وہ ان حرکتوں کی وجہ سے ہے کہ جب قانون بنایا گیا اس میں لکھا ہی نہیں گیا کہ جج جب چھٹی پر ہوگا تو پھر کون سن سکتا ہے. درخواستیں لٹکاؤ، تاریخ پر تاریخ ڈالو، جسٹس عامر فاروق فارمولا اپناؤ. اور اب ٹرائل کورٹس نے بھی یہی روش جو اپنا لی ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ جب اوپر سے آپ کے اوپر پریشر آتا ہے تو پھر جو چھوٹے ججز ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. یہ نون لیگ کے ٹولے نے کہا تھا. تو بھائی جان عامر فاروق صاحب کی روش پر یہ دونوں عدالتیں جو ہیں اس وقت چل رہی ہیں. جج ابو الحسنات نے تو یہ کہا تھا کہ میں دلاور نہیں دلیر ہوں. دلیر کو پھر چھٹی کیوں یاد آ گئی، اور چھٹی پر جانے کے بعد قانون میں کس قسم کی گنجائش موجود ہے، انتہائی اہم سوال ہے ویورز. اور سائفر کیس میں ریمانڈ خفیہ رکھا گیا، کاروائی مشکوک ہے، عدالت اور جج اب غائب ہیں. قانونی طور پر یہ کیس کیا ایسے ہی چلے گا، اور اس کا جواب جو ہے کون دے گا؟ آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اور دیگر معاملات میں کیا کیا؟ آپ نے ایک حدود و قیود کا تعین کر دیا. لیکن ایسے معاملات کے اوپر یہ ڈومین اسلام آباد ہائی کورٹ کی بنتی ہے. وہ اپنا کردار پورا ادا نہیں کر رہے، وہ دوسرا کردار ادا کر رہے ہیں. اور ان کے کردار کے اوپر جو اصل کردار ہونا چاہیے وہ کس کا ہوگا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. سائفر گمشدگی کیس میں ملزم سے برآمدگی کے لیے جسمانی ریمانڈ کا نہ لیا جانا کیس کو جو ہے نا وہ مزید کمزور کر رہا ہے، اور اس میں بہت سارے سکم موجود. اور ویورز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پرویز الہی صاحب غائب ہو گئے ہیں، اور پہلے انہیں اغوا کیا گیا ہے، ہیلی کاپٹر کی سیر کرائی گئی، اسلام آباد وہ آ جاتے ہیں، لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ لاپتہ ہیں، غائب ہیں. انہیں کس نے اغوا کیا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور پرویز الہی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت جب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق صاحب نے شروع کی تو عدالتی حکم پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور عدالت کے روبرو پیش ہوئے، اور جج نے ریمارکس دیے کہ آپ کو بلانے کا مقصد حقائق کو منظر پر لانا ہے. اسلام آباد پولیس کل کو کچھ اور کہے اس لیے آپ کو بلایا گیا. آئی جی پنجاب نے کہا کہ میں اسلام آباد پولیس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اگر میرے افسر نے توہین عدالت کی ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. جج کا سوال اور آئی جی کا جواب یہ تھا کہ جسٹس امجد رفیق صاحب نے استفسار کیا کہ پرویز الہی اس وقت کہاں ہیں، جس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور آئی جی نے کہا کہ ہمیں بالکل بھی معلوم نہیں کہ پرویز الہی صاحب اس وقت کہاں پر موجود ہیں. عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ کو واقعی معلوم نہیں، اور آئی جی اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بولے کہ ہمیں بالکل نہیں معلوم اس وقت پرویز الہی صاحب کہاں پر موجود ہیں. لطیف کھوسہ صاحب کا اس میں ایک رد عمل سامنے آیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کہنا کہ پرویز الہی کا نہیں معلوم، آئی جی پنجاب کا یہ بیان جھوٹ پر مبنی ہے. جس پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ کھوسہ صاحب کی اس بات پر افسوس ہے کہ ہمیں واقعی نہیں معلوم کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس وقت کہاں پر موجود ہیں. جج صاحب نے ایک فیصلہ کر دیا ویورز، اور یہ شاید پہلی اینٹ ثابت ہو سکتا ہے اگر کسی نے ہمت کی اور واقعی کوئی دلیر جج آ گیا. عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے، اور جسٹس امجد رفیق نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اٹک جیل سے پرویز الہی کو لے کر کل بروز منگل عدالت میں پیش ہوں. کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کاروائی ختم ہو جائے گی تو یہ اس کی بھول ہے. باتیں آپ سب بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن جب کسی آئی جی کو گھر بھیجا جائے گا توہین عدالت کی کاروائی میں اسے سزا ہوگی. کسی منسٹر کو آپ اندر کریں گے، نگران حکومت کے کسی کرندے کو بلا کر آپ اس سے پوچھ گچھ کریں گے، تو پھر معلوم ہوگا کہ کوئی جج جو ہے وہ دلیر ہے، اس کے فیصلے بولتے ہیں، یا وہ پھر وہ ایسے ہی بولتا ہے. اب پرویز الہی صاحب کہاں پہ رہا ہے؟
परवेज इलाही साहब को 3 MPO के तहत एक अटक जेल में इस वक्त कैद किया गया है। ये खबरें आ रही हैं व्यूअर्स। और आज परवेज इलाही साहब की तबीयत खराब थी, उन्हें पिम्स अस्पताल जो है वो ले जाया गया है और पिम्स अस्पताल में साबिक वज़ीर आला पंजाब का मेडिकल चेकअप जो है वो करवाया गया, जहां उनके मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वो किए गए हैं। और फिर व्यूअर्स आपको ये बता दें कि परवेज इलाही साहब जो है उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। और फिर मुनस इलाही साहब ये कहते हैं कि तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन मेरे वालिद को कहाँ पर रखा गया है, उन्हें अटक जेल मुंतकिल नहीं किया गया और 3.5 घंटे का वक्त गुजर गया और मेरे वालिद मोहतरम जो हैं वो कहाँ पर हैं। व्यूअर्स कुछ सवालात हैं इस पूरे वाक़े से जुड़े हुए कि अदालत ने परवेज इलाही को कल तक पेश करने का हुक्म देकर उनके गिरफ्तारी को हब्से बेजा करार दे दिया है। क्या ये बात इसी तरह है? और अहकामात के बाद परवेज इलाही की गिरफ्तारी हब्से बेजा में अगर इसे आप शामिल कर लें या इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी तो फिर अदालत इस पर क्या एक्शन ले सकती है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि अली मोहम्मद खान, यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं को क्यों ये रिलीफ नहीं मिला जिनको 8-8 दफ़ा जो है वो गिरफ्तार किया गया। अदालत कह सकती थी ना, लेकिन परवेज इलाही साहब, मुझे किसी ने ये बहुत पहले कहा था कि परवेज इलाही साहब पंजाब में क्योंकि इनका ताल्लुक है और जज साहिबान के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम होते हैं, चैम्बर्स में इनकी बहुत पेनिट्रेशन है और जब इन्हीं चैम्बर्स के जज साहिबान लगते हैं या इनका ताल्लुक होता है मुख्तलिफ चैम्बर्स के साथ, तो आपको एक रंग जो है ना इनका ज़रूर नज़र आएगा फैसलों पर। शायद अली मोहम्मद खान या यास्मीन राशिद की का इन्फ्लुएंस नहीं है इन चैम्बर्स के ऊपर, इसकी एक बुनियादी वजह ये हो सकती है। फिर इमरान खान का क्या बनेगा और उनके पेशी का जो ऑर्डर है वो कौन देगा, जिनका साइफर केस में जुडिशल रिमांड ही पूरे का पूरा मशकूक है। इसलिए मैं कह रहा था ना कि अदालतों की एक जो हिरारकी है वो सिर्फ हमें एक हद तक नजर आएगी, इसके बाद जो है लोगों के पर चलते हैं। परवेज इलाही को किस जेल में मुंतकिल किया जा रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं। क्या लाहौर हाई कोर्ट के जज के हुक्म की एक बार फिर पामाली की जाएगी और जज साहिबान जो उछल कूद कर रहे हैं ना, जो उछलता हुआ कूदता हुआ जो इंसाफ है, क्या ये बैठकर तसल्ली से किसी को सजा सुनाएगा? आईजी पंजाब का ये कहना कि उन्हें नहीं मालूम परवेज इलाही कहाँ है, इसकी हकीकत क्या है? क्या वो सोशल मीडिया को फॉलो नहीं कर रहे? बाकी तो चीज़ें बढ़िया फॉलो करते हैं। पूरे नेशनल मीडिया पर खबर आई कि परवेज इलाही पिम्स अस्पताल में है, लेकिन आईजी पंजाब ने अदालत में झूठ क्यों बोला? परवेज इलाही पर 3 MPO लगाया गया, ये इन लोगों पर लगाया जाता है जिनकी वजह से फसाद का खतरा हो या फिर जिन्होंने लोगों को फसाद के लिए उकसाना हो। लेकिन परवेज इलाही साहब 1 जून से इस वक्त जेल में हैं। अदालत ये समझने से कासिर है, पाकिस्तान की अवाम भी ये समझने से कासिर है, क्योंकि शहरियार आफरीदी के केस में जज साहब ने यही कहा था कि एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है वो पाकिस्तान की अवाम को किस तरह उकसा सकता है, और अगर इनको घर जाने दें तो फिर इसमें अगर आप 3 MPO को घसीट कर लाएंगे तो फिर अदालत हरकत में आएगी। लेकिन ये हरकत कितनी देर तक आपको नज़र आएगी, ये भी व्यूअर्स एक बुनियादी सवाल है और देखते हैं कि कल इनको पेश होने के बाद क्या इनके साथ सलूक जो है वो किया जाता है। अदालत को PTA रहनुमाओं की अपने वाज़ेह अहकामात पर रिहाई के बावजूद सख्त पोजीशन क्यों लेना पड़ रही है? शहरियार आफरीदी के केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यही पोजीशन जो है वो लेना पड़ी थी। तो व्यूअर्स ये इस वक्त की सिचुएशन है। परवेज इलाही साहब को हाजिर करने का एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया, लेकिन नज़रें जो हैं वो सारी तौहीन अदालत की कार्रवाई पर इस वक्त लगी हुई हैं। व्यूअर्स आपको ये बताएं कि एक इश्तिहारी मुजरिम की लाहौर में लैंडिंग की तैयारी जो है वो की जा रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लंदन में मुलाकात जो है, और फिर इसके बाद सलाह मशवरा किया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब ने किस तारीख को पाकिस्तान जाना है। 15 अक्टूबर का इस हवाले से एक जो इंतखाब है वो किया गया है। शहबाज शरीफ साहब आज नवाज शरीफ से मुलाकात में वतन वापसी की हतमी तारीख के हवाले से बात करेंगे और फिर शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापसी से कबल जो है नवाज शरीफ की वतन वापस आने के हवाले से जो तारीख का भी जो है बाकायदा और हतमी तौर पर जो है वो ऐलान किया जाएगा। लंदन इजलास में पाकिस्तान में मौजूद लीगी रहनुमाओं से फ़ोन पर राब्ते जो हैं वो हुए हैं और आपको ये बता दें कि नवाज शरीफ वतन वापसी कबल एक खलीजी मुल्क में क़याम करेंगे। लंदन से लाहौर बराह रास्त जो है वो प्रवास ना होने की वजह से खलीजी मुल्क की एयरलाइन के ज़रिए जो है सफ़र करेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान में डायरेक्ट फ़्लाइट तो है कोई नहीं, तो ऐन मुमकिन है कि वो दोहा में रुकें, कतर में रुक सकते हैं और उसके बाद ये भी ऐन मुमकिन है कि उसके बाद वो पाकिस्तान जाएं। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद चार्टर फ़्लाइट के ज़रिए पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को लाया जाएगा और यहाँ से चूँकि एक सैलाब की शक्ल, सहाफ़ियों की शक्ल में बहुत सारे जो कारकुन हैं वो भी पाकिस्तान जाएंगे, तो ये तैयारियाँ जो है उनके हवाले से की जा रही है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक के मुताबिक पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की राय ये है कि नवाज शरीफ लंदन से लाहौर के लिए रवाना हो, क्योंकि लाहौर में ही उनका जो इस्तकबाल है एक बड़ा किया जा सकता है और तकरीबन 10 लाख लोग नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो हैं वो एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे।
اچھا مجھے ہنسی اس بات پہ آ گئی ہے کہ یہ لوگ نا اگر 10,000 لوگ بھی نکالنے میں کامیاب ہو گئے نا تو میں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اور شہباز شریف اور نواز شریف کی نا ایک بہت بڑی فتح جو ہے اسے قرار دوں گا، چونکہ 10,000 10 لاکھ بندے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آدھا لاہور کو نکالنا پڑے گا جو ڈائی ہارڈ قسم کا ورکر ہے، کیونکہ مسئلہ ویورز یہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، بل آ رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، انہیں کیا لگے ایک مفرور اشتہاری پاکستان آ گیا پاکستان کو لوٹنے کے حوالے سے، اور پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ جو تاریخیں اور یہ باقی لوگوں کے ذریعے جو خبریں لگوائی جا رہی ہیں یہ صرف اور صرف جو سیاسی ایک وائب بنانا، سیاسی طور پر وینٹیلیٹر پر نواز شریف کو رکھنا اور ایک ربط پاکستان کی سیاست سے ریلیونٹ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ریلیونٹ رہنے کے لیے ایک کوشش کر رہے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ نواز شریف کی واپسی پر قانونی مسائل جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، یاد رکھیں۔ نواز شریف کو نومبر 2019 میں لندن روانگی سے قبل نیب عدالت کی جانب سے العزیزیہ ریفرنس کیس میں 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے۔ انہیں نیب نے دوسرے کیس میں تفتیش کے لیے اپنی تحویل میں لیا ہوا تھا، جہاں ان کی طبیعت ناساز ہونے پر انہیں سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا اور ایک رپورٹ جمع کروائی گئی، جس کے باوجود اور پھر وہ پاکستان سے باہر چلے گئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 کے اندر لاہور کی عدالت نے ہی انہیں اشتہاری جو ہے وہ قرار دیا تھا۔ اب قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو کسی بھی عدالت سے کوئی ریلیف لینے کے لیے سب سے پہلے خود کو سرنڈر کرنا ہوگا۔ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ ان کا سٹیٹس صرف اشتہاری ملزم کا نہیں بلکہ ایک مجرم کا ہے، اس لیے ان کے پاس گرفتاری کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے۔ اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ان کے وکلاء ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر سکتے ہیں کہ نواز شریف وطن واپسی آ کر اپنے مقدمات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ویورز عین ممکن ہے کہ کسی عدالت کو کوئی ترس آ جائے، کوئی صورتحال نکال کر نواز شریف کو 1-2 دن کے لیے جیل بھیج دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جیل بھی کس قسم کی ہوتی ہے، جہاں پہ مشقتی ہوں گے، کارکن ہوں گے، لمبی فہرستیں ہوں گی، کھانے ہوں گے، اور پھر مستقبل کی جو پلاننگ ہے وہ کی جا رہی ہوگی۔ تو یہ نواز شریف صاحب کا ایک پورا پلان ہے، لیکن ابھی بھی حالات جو جس قسم کی وائبز آ رہی ہیں نا دوسری طرف سے، سپہ سالار کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو آپ کی تاجر برادری ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پلان ترتیب دیا گیا ہے، اور پلان یہ ہے کہ ہم نے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اور جب تک ٹھیک نہیں ہوتی ملک کے اندر عام انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ ویورز، پاکستان کے طاقتور حلقوں سے جو ہمیں انڈیکیٹرز مل رہے ہیں اور جس قسم کی ملاقات ہو رہی ہیں اور سٹیٹمنٹس جاری جو کیے جا رہی ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ جو 10 نکات ہیں جو آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اگلے 10 ماہ کے اندر، 2 سال کے اندر پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، سیاستدان کہاں پہ کھڑا ہوگا، جمہوریت کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، اور اس پورے پروسیس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہوگا، کیونکہ تمام چیزیں اب معیشت کے ساتھ جڑ گئی ہیں۔ چونکہ اگر پیسے نہیں ہوں گے گھر نہیں چلے گا، اور جب گھر نہیں چلے گا تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے یہ سب پلان جو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز جی کہ کرپشن کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نواز شریف صاحب کو کیوں برداشت کیا جاتا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب کو کیوں برداشت کیا جاتا ہے؟ پی ڈی ایم کے پورے ٹولے کو کیوں برداشت کیا جاتا ہے؟ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان کو ڈبو دیا، پاکستان سے پیسہ لوٹ کر یہ باہر پارک کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور نیب ترامیم جو ہے اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے۔ پھر ڈالر جمع کرنے والوں پر شدید ترین کریک ڈاؤن کیا جائے گا، بہت اچھا کریں گے۔ ڈالر مصنوعی جو قلت پیدا کرتے ہیں آپ ان کو پکڑیں، ڈالر کی افغان سمگلنگ کو بھی روکا جائے، جس طرح آپ نے کہا ایرانی تیل کی سمگلنگ کا خاتمہ، یہ بہت ٹرکی چیز ہے، چونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس میں بڑے بڑوں کا نام آئے گا۔ اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی ایرانی جو تیل اسمگل ہم کرتے ہیں جو اس کے اوپر آن دا ٹاپ آف دیٹ جو پیسہ بنتا ہے، کیا کوئی برداشت کر پائے گا کہ اس کی روزی روٹی جو ہے اور اس کی کمیشن کو آپ ٹھڈا مار رہے ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے۔ پھر ملک کو خسارہ کرنے والے اداروں سے سیاسی بھرتیوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سیاسی بھرتیاں کی ہیں، پنجاب کے اندر سیاسی بھرتیاں ہونے کا رواج بھی شروع ہوا۔ ہر سیاسی جو آپ کی پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی، وہ یہی کرتی ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کو ریلیف نہ دیا، جابز نہ دی، تو کل کو ہمیں ہمارا ووٹ بینک کیسے بڑھے گا۔ سندھ کے اندر بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پر لوگ کبھی اپنی شکل بھی نہیں دکھاتے اور صرف کاغذوں میں ان کا نام ہوتا ہے، وہ تنخواہیں جو ہیں وصول کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارا حصہ جو ہے وہ خزانے سے سیاسی جماعتوں کے پاس جاتا ہے۔
PIE کے اندر بہت ساری ایسی بھرتیاں تھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی، لوگوں کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، یہی بنیادی وجہ بنی PIE کے زوال کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لوگوں نے ماضی میں احتجاج بھی کیا اپنی نوکریاں ختم کرنے کے حوالے سے، لیکن چونکہ یہ پولیٹیکل سبجیکٹ بن جاتا ہے تو لوگ اسے پھر پولیٹیکل انداز میں دیکھتے ہیں. عرب ممالک سے جلد از جلد بھاری انویسٹمنٹ لا کر ڈالر کی قیمت زمین بوس ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ ڈالر پاکستان میں اگر آپ بھیک پر چلائیں گے نا اپنی اکانومی تو 4 دن چل جائے گی، 4 مہینے چل جائے گی، لیکن اس کے بعد آپ کو اپنا جو ریونیو ہے پاکستان میں جنریٹ کرنا پڑے گا. ہمارے حالات ویورز پتہ کیا ہیں؟ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے اور ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کو گن نہیں سکتے مردم شماری والے معاملے میں، اور جو چینی کتنی پاکستان کے اندر موجود ہے اس کی کیلکولیشن نہیں کر سکتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ فائدہ دیکھتے ہوئے ایکسپورٹ کر دیں گے اور بعد میں یاد آئے گا ہو پاکستان میں تو چینی کی قلت ہو گئی، لہٰذا اب 250 روپے کے اوپر پاکستان سے باہر سے چینیاں منگوائیں. 225 غالباً کوئی نئی قیمت مجھے بتا رہا تھا، تو وہ پاکستانیوں کو سارے کا سارا بوجھ پاکستانیوں میں پڑ جائے گا. تو یہ دو چیزیں ہیں، جب ہم گن نہیں سکتے اور کیلکولیشن ہماری ٹھیک نہیں ہے، کوئی ہم انٹرنیشنل معاہدہ لکھ نہیں سکتے تو براڈ شیٹ جیسے معاملات ہمارے سروں پر پڑ جاتے ہیں، تو پھر ہماری معیشت کیسے چلے گی؟ فائلر اور نان فائلر کے چکر میں آج بھی ہم جو ہے وہ پریشان ہیں. برطانیہ کی میں مثال بار بار دیتا ہوں، دینی نہیں چاہیے، لیکن انسان جب کمپیئر کرتا ہے تو کسی اچھی چیز سے کمپیئر کرتا ہے. نظام کی بات میں کر رہا ہوں. یہاں پر ایک خاص جو سلیب ہے اس سے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے آنا شروع ہو جائیں تو HMRC جس طرح پاکستان میں FBR ہے وہ آپ سے سوال کرتا ہے. اور یہاں پر ٹیکس چوری کرنے کی سزا جو ہے نا وہ یعنی اٹس ون آف دا بگیسٹ کرائمز ان UK، اور اس کی کوئی بھی معافی تلافی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. نون لیگ کے ایک صاحب ہیں اور ان کا تذکرہ BBC میں بھی ہوا، وہ اسی چکر میں جو ہے نا کئی مہینوں سے کئی برس سے جو ہے نا یہ انکوائری جو بھگت رہے ہیں، جن کا BBC کا میں نے حوالہ دیا. اس کے علاوہ بھی ایک صاحب ہے، وہ بھی برطانیہ میں ہیں اور ان کی کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا، ان کا بھی تعلق نون لیگ سے ہے. اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا. اچھا، پھر اس میں شدت پسندوں سے نپٹا جائے گا، بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر شدت پسند جو ہیں ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے حالات اس طرح بہتر نہیں ہوں گے. ایک کام آپ اور کریں، ایک کام یہ کریں، سپہ سالار صاحب سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو کاکڑ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہیں کہیں کہ بڑھ چڑھ کے بیانات نہ دیں. چونکہ مجھے ایک تاثر یہ بھی ملا یہ ساری جو ہم نے پریکٹس دیکھی ہے اس سے، کہ ایک تو کاکڑ صاحب پر عدم اعتماد ہے اور سیاستدانوں پر عدم اعتماد ہے، پاکستان کے جو معیشت دان ہیں ان پر عدم اعتماد ہے، پاکستان کی جمہوریت پر عدم اعتماد ہے. اور جب تک جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ یہ نہیں سمجھتی، یعنی جو یہ آپ کی اکنامک سیکیورٹی کا معاملہ حل نہیں ہوتا، پاکستان میں انتخابات نہیں ہوں گے. یاد رکھیں، مجھے ایک تاثر ملا ہے ان نکات سے، اور جو ملاقات ہوئی ہے اور پھر کچھ ایسی باتیں تھیں، یعنی لاہور کے ایک میڈیا آنر کو باقاعدہ جھاڑ پلائی گئی اور ان سے کہا گیا کہ جناب آپ کا جو میڈیا ہے وہ ہمیشہ ہر وقت غلط خبریں کیوں دیتا ہے بھائی؟ یہ تو پہلے بتائیں نا، پاکستان کا غلط امیج کیوں آپ پیش کرتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھایا جائے. اگر یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو جائے نا تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہے کہ شاید ملک کے اندر ایک قومی حکومت کی بنیاد رکھی جائے گی، اور اگر ایسا ہوا تو یقیناً سب لوگوں کو ان کا حصہ ملے گا. پھر جمہوریت کو آپ بھول جائیں، کیونکہ قومی حکومت کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. قومی حکومت کے اندر لوگوں کی سیٹس کے حساب سے اور ان کی نمائندگی کے حساب سے ان کو جو ہے وہ سیٹس جو ہیں اور حکومت میں حصہ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اس پر علیحدہ سے بھی ایک نشست کریں گے. لیکن ویورز، ایک خبر اور بھی ایسی آئی ہے، اور اس خبر کا تعلق جو ہے وہ DG ISI کے ٹینیور کے اندر ایک ایکسٹینشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کو یہ بتا دیں کہ کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے لکھا کہ باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ آرمی چیف نے لیفٹیننٹ جنرل کی خدمات میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے. جنرل ندیم احمد انجم بطور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروس انٹیلیجنس مزید 1 سال تک عہدے پر فائز رہیں گے. اس سے پہلے بھی یہ خبر آئی تھی، لیکن اب انہوں نے کنفرمیشن جو اس کی انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ان کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں. اور پاکستان کی معیشت کو درپیش اہم مسائل سے نمٹنے کے لیے چلائی جانے والی مہم میں ISI متعلقہ سیولین ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ایران اور افغانستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ کے خاتمے، ڈالر کی کمی کا مقابلہ کرنے، تیز رفتار نجکاری کی سہولت فراہم کرنے میں مرکزی کردار ادا کرے گی. ریاستی ملکیتی اداروں کی تنظیم نو، پاکستان کی جو
ٹیکسیشن کا سسٹم ہے، نان فائلرز کے کلچر کو کم کرنے کے لیے ایک مہم شروع کرنا، اور سندھ میں ادارہ جاتی سرکاری بدعنوانی کا خاتمے کے خلاف بھی یہ کارروائی ہوگی۔ اور اب یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ جنہوں نے کہا ہے نا کہ نجکاری اور پھر دوسری طرف جو گھوسٹ امپلائیز ہیں جن کو سیاسی بنیادوں پر رکھا جاتا ہے اور پیسہ بنایا جاتا ہے، ان کے خلاف بھی، یعنی پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے نا وہ گھیرا تنگ ہونے والا ہے۔ مجھے اس ٹویٹ سے اور جو 10 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ کس قانون کے تحت یہ توسیع ملے گی۔ حالیہ بننے والے آرمی ایکٹ میں ترمیمی ایکٹ کی شق 18 میں ترمیم کے مطابق اب وفاقی حکومت ضرورت کے مطابق یا غیر معمولی صورتحال میں آرمی چیف کی مشاورت سے کسی بھی فوجی افسر کو 60 سال کی عمر تک جو ہے ملازمت پر رکھ سکتے ہیں۔ ویورز، یہ شو تھا ہمارا آج کا۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، اور پاکستان کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہیں ضرور اس طرح شیئر کریں، اور آپ کی دعاؤں کا، پیار کا بہت شکریہ۔ طبیعت اب میری بہتر ہو گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے میری آواز اور اس میں تھوڑی سی جان بھی ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی مزید حقائق کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔